مسیح میں میرے عزیزو، آج ہم خداوند یسوع مسیح کی آمد ثانی پر غور کریں گے، اور یہ حوالہ خداوند یسوع مسیح کے آسمان پر اٹھائے جانے اور اس کی دوسری آمد کے بارے میں ہمیں بتاتا ہے۔ جب خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں سے بات کی اور ان سے یہ وعدہ کیا کہ روح القدس تم پر نازل ہوگا اور تم قوت پاؤ گے، اور یروشلم اور یہودیہ اور سامریہ میں بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوں گے، یہ باتیں کرنے کے بعد لکھا ہے کہ وہ دیکھتے ہی دیکھتے اوپر اٹھا لیا گیا، اور ایک بدلی نے اس کو چھپا لیا، اور وہ شاگرد اس کو دیکھ رہے تھے بڑی ہی حیرانگی کے ساتھ اور بڑے ہی حیرت کے ساتھ کہ ہماری نظروں کے سامنے یہ کیسا ایک واقعہ پیش آیا ہے۔ لیکن لکھا ہے کہ دو مرد سفید پوشاک پہنے ان کے پاس آ کھڑے ہوئے، اور اس مردوں نے، وہ جو سفید پوشاک میں ملبوس تھے، انہوں نے اس کی دوسری آمد ثانی کے بارے میں ان کو یقین دلایا اور کہا کہ تم کیوں کھڑے آسمان کی طرف دیکھتے ہو؟ یہی یسوع جو تمہارے پاس سے آسمان پر اٹھا لیا گیا ہے، اسی طرح پھر آئے گا، اسی طرح پھر اس کی آمد ثانی ہوگی، اور جس طرح تم نے اسے آسمان پر جاتے دیکھا ہے۔ مسیح کی آمد ثانی کا موضوع، مسیح کی آمد ثانی کا یہ مضمون جو آج ہم آج کی خاص عبادت میں اس کو شامل کیا ہے، یہ دراصل میں پہلے بیان کیا ہے کہ ہمارے مسیحی عقائد کا یہ اس میں حصہ ہے، اور مسیحیت کے جو 4 حقائق ہیں ان میں سے ایک حقیقت مسیح یسوع کی آمد ثانی ہے۔ مسیح میں میرے عزیزو، مسیحیت کی 4 حقیقتیں کون سی ہیں؟ پہلی، تجسم المسیح، یسوع مسیح کا پیدا ہونا۔ دوسری حقیقت قیامت المسیح کی ہے، خداوند یسوع مسیح کا مردوں میں سے جی اٹھنا۔ تیسری مسیحیت کی حقیقت کہ اس کا زندہ آسمان پر اٹھایا جانا، صعود المسیح۔ اور چوتھی حقیقت جو ہمارے ایمان کا حصہ ہے، وہ خداوند یسوع مسیح کی آمد ثانی ہے۔ اور آج ہم جب اس پر غور کر رہے ہیں تو اس میں ہمیں مبارک حالی نظر آتی ہے، اس میں ہمیں زندہ امید نظر آتی ہے، اور اس سے جب ہم آمد ثانی پر غور کرتے ہیں تو آمد ثانی پر غور کرنے سے ہم گویا اپنے ایمان کو اس قدر مضبوط کر لیتے ہیں کہ ہمارا دل کرتا ہے کہ ان تمام عقائد کو اچھے طریقے سے سر انجام دیں جو اس کو خداوند یسوع مسیح نے ہمارے لیے ٹھہرایا ہے۔ مسیح میں میرے عزیزو، اگر بائبل مقدس کے نئے عہد نامہ کو پڑھتے ہیں اور عہد نامہ جدید میں کل ابواب جو ہیں وہ 260 ابواب ہیں عہد نامہ جدید میں، اور اس کے ابواب میں جو 260 ابواب ہیں 318 دفعہ مسیح کی آمد کا ذکر ہے، آمد ثانی کا ذکر ہے۔ اگر ایک نظریے سے ہم حساب کتاب کریں، کیلکولیٹ کریں، تو نئے عہد نامہ میں ہر 25ویں آیت کے بعد خداوند یسوع مسیح کی آمد کا ذکر ہے، اور اس آمد کا ہر 25ویں آیت کے بعد جب ذکر ہے تو ضرور ہے کہ ہمیں اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ یاد رکھیں کہ مسیح کی دوسری آمد کے لیے بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کا بائبل مقدس میں بھی ذکر ہے
کہ وہ خداوند یسوع مسیح کی دوسری آمد سے منکر بھی ہیں، اور ان کے لیے لکھا بھی ہوا ہے کہ ان سے باز رہنا ہے، ان سے دور رہنا ہے، ان کی تعلیمات کو نہیں لینا ہے، اپنے آپ کو ہوشیار بنا کر خدا کے کلام پر غور کرتے ہوئے وہ اپنے آپ کو خداوند کی دوسری آمد کے لیے تیار کرنا ہے۔ بائبل مقدس میں مسیح کی آمد ثانی کے لیے جو زبان میں یونانی زبان میں جو اوریجنل لینگویج ہے نئے عہد نامہ کی یونانی، اس کے جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ 3 ہیں۔ پہلا جو لفظ یونانی میں آمد ثانی دوسری آمد کے لیے استعمال ہوا ہے وہ پروزیا ہے، پروزیا، اور یہ لفظ ہمیں کرنتھیوں کے نام خط میں ملتا ہے جب اس کی دوسری آمد کہہ رہے ہیں کہ جب تیتس کی دوسری آمد ہماری کلیسیا میں ہوگی تو ہم بڑی خوشی کریں گے، جب مسیحی بھائیوں کی ہماری کلیسیا میں آمد ہوگی، دوبارہ وہ ہماری کلیسیا کو جوائن کریں گے آ کر، تو دوسری دفعہ آنے کے لیے، دوسری دفعہ آمد ہونے کے لیے اس کلیسیا میں خدا کے بندوں کی اس کے لیے لفظ یونانی زبان میں پروزیا استعمال ہوا ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح کی آمد ثانی کے لیے جو لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ اوپوکلسپس استعمال کیا گیا ہے۔ اوپوکلسپس کا مطلب ہے خداوند، ہمارے خدا کی جو خداوندوں کا خداوند ہے، مالکوں کا مالک ہے، وہ جب آئے گا تو سرفراز کیا جائے گا، اس کے لیے لفظ اوپوکلسپس استعمال ہوا ہے۔ اور یہ وہ لفظ ہے جس کو ہم بہت سارے حوالہ جات میں دیکھ سکتے ہیں۔ فلپیوں کے نام پالوس رسول کا جو خط ہے اس کے 2 باب میں جب ہم اس کو پڑھتے ہیں کہ خدا اس کو سرفراز کرے گا اور ہر ایک زبان اقرار کرے گی کہ یسوع ہی خداوند ہے، اس حوالہ میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے اوپوکلسپس، اس کی دوسری آمد کے لیے۔ اور یہی لفظ آج کے حوالہ جات میں جب کہ 2 مردوں نے جو سفید پوشاک پہنے ہوئے تھے اور انہوں نے اسی لفظ کو استعمال کیا اوپوکلسپس، کہ یہ یسوع جس کو تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے یہ دوبارہ اسی طرح سے آئے گا، اور ان کو تسلی دی۔ اور جب ان کو یہ تسلی ملی اس کی دوبارہ آمد کے لیے تو لکھا ہے کہ وہ زیتون کے پہاڑ سے اتر کر آئے اور خوشی خوشی خدا کی بشارت میں مصروف ہو گئے۔ یہی زندہ امید ہے، یہی وہ امید ہے اوپوکلپسس جو ہمیں خداوند اپنے خدا کی زندہ امید میں جوڑے رکھتی ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح کی دوسری آمد کے لیے ہی وہی زندہ امید کہ وہ دوبارہ آئے گا فرشتوں کے اس بیان سے، تو اسی کو ہم اپنی دعائے ربانی کا بھی حصہ بنائے ہوئے ہیں۔ دعائے ربانی میں ہم کہتے ہیں کہ تیری بادشاہی آئے، یعنی تو دوبارہ اس دنیا میں آئے اور تیری بادشاہی اس دنیا میں قائم ہو اور ہم اس میں تیرے ساتھ شریک ہوں۔ تیری بادشاہی آئے خداوند یسوع مسیح کی دوسری آمد کی طرف اشارہ ہے۔ اور اسی طرح سے جب ہم اپنے مسیحی ایمان کا اقرار رسولوں کا عقیدہ پڑھ کے کرتے ہیں تو اس میں بھی خداوند یسوع مسیح کی دوسری آمد کا ہم اظہار کرتے ہیں، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ زندوں اور مردوں کی عدالت کرنے پھر آنے والا ہے۔ جب اس کو کہتے ہیں تو وہ پھر آنے والا ہے، عدالت کے لیے آنے والا ہے، تو ہم یہ کہہ کر اپنے ایمان کو مضبوط کرتے ہیں۔ مکاشفہ کی کتاب کو جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں بھی اسی لفظ کو بیان کیا گیا ہے، جہاں خداوند یسوع مسیح کے الفاظ ہیں کہ دیکھ میں جلد آنے والا ہوں، اور جلد آنے والے کے لیے اوپوکلسپس کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ اور مکاشفہ کی کتاب میں پھر سے بیان ہے کہ وہ آ رہا ہے۔
وہ آ رہا ہے عدالت کرے اور جزا اور سزا کا اعلان کرے۔ جب ہم قبرستان جاتے ہیں اور اپنے عزیز کو خاک کے سپرد کرتے ہیں، اس وقت بھی ہم خداوند یسوع مسیح کی دوسری آمد کو یاد کرتے ہیں اور کہتے ہیں اس کو خاک اور خاک کے سپرد کرنے سے پہلے کہ اس قوی امید کے ساتھ کہ خداوند ہمارے خدا کے وسیلہ سے ابدی زندگی کے لیے قیامت ہوگی، اور وہ اس بڑی قدرت کے مطابق جس سے سب چیزوں کو اپنے تابع کر سکتا ہے، ہمارے بدن کو بدل کر اپنے جلیل بدن میں صورت دے گا، اور وہ اپنی آمد میں اپنے فرشتوں کے ساتھ جب آئے گا تو سب ایماندار اڑ کر خداوند خدا کا استقبال کریں گے۔ مسیح میں میرے عزیزو، یہ ہمارا عقیدہ ہے، اس کو ہم اپنی زندگی کے مختلف پہلوؤں میں استعمال کرتے ہیں۔ خداوند اپنے خدا کی دوسری آمد کے موقع کو اور اپنے آپ کو اپنی زبانوں سے اظہار کر کے اپنے ایمان کو مضبوط اور پکا کرتے ہیں۔ ہم جب عشاء ربانی کی عبادت میں بھی شریک ہوتے ہیں تو اس وقت بھی اس بات کا اقرار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب تک وہ نہ آئے ہم اس بات کو اظہار کرتے ہیں۔ لکھا ہے کہ جب تم یہ روٹی کھاتے اور اس پیالے میں سے پیتے ہو تو خداوند کی موت کا اظہار کرتے ہو جب تک وہ نہ آئے۔ خداوند یسوع مسیح جب تک نہیں آ جاتے ہم اس کو کرتے رہتے ہیں، اور جب تک خداوند یسوع مسیح نہ آئے مطلب اس کی دوسری آمد ثانی نہ ہو، ہم اس کو کرتے رہیں گے۔ ہم اس کی دوسری آمد تک دوسری آمد تک انتظار کرنے کے لیے ہم اس رسم کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اگر ہم اس کی دوسری آمد تک اس رسم کو جاری نہیں رکھ سکتے تو ہم مسیحی بھی نہیں ہے۔ مسیح میں میرے عزیزو، مکاشفہ کی کتاب میں مکاشفہ کا مصنف یہ کہتا ہے کہ دیکھو وہ بادلوں میں جلد آنے والا ہے۔ جلد آنے کے لیے بھی اسی لفظ کو بیان کیا گیا ہے۔ تیسرا لفظ جو دوسری آمد کے لیے، آمد ثانی کے لیے بیان کیا گیا ہے وہ لفظ ہے ایپیفینیا۔ ایپیفینیا بھی دوسری آمد کے لیے، جو کہ یہ ایپیفینیا کا لفظ بیان کرتا ہے کہ یہ جو دوسری آمد ہے یہ ہم اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ یہ آمد دیدنی آمد ہوگی جس کو ہم دیکھ سکتے ہیں۔ مسیح میں میرے عزیزو، اس لیے جب ہم دوسری آمد کو دیکھتے ہیں تو دوسری آمد اور آمد ثانی، تو اس کے لیے بائبل مقدس میں اور بھی دوسرے الفاظ اردو زبان میں استعمال ہوئے ہیں۔ وہ کون سے ہیں ان کو ذرا غور کریں۔ دوسری آمد کے لیے کتاب مقدس میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ یہ ہیں آخری دن، اس کے ساتھ ہی یسوع کا دن، خداوند کا دن استعمال ہوا ہے، اور اس کے ساتھ خدا کا دن، یہ دن استعمال ہوا ہے۔ یوم آخرت کا لفظ بھی اسی دن کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ مسیح میں میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح کی دوسری آمد ہونے والی ہے۔ خداوند یسوع مسیح کی دوسری آمد قریب ہے، اور ہمیں پاک عشاء ربانی کی اس رسم کو جاری رکھے رہنا ہے تاکہ ہم اس کی اس رسم میں جب شامل ہوتے ہیں تو ہم اپنے ایمانوں کو مضبوط کر سکیں۔ یاد کریں کہ یسوع کی پہلی آمد ہو چکی، وہ چرنی میں ہوئی تھی، اور اس وقت جب اس کی آمد ہوئی تھی وہ بڑی حلیمی کو ظاہر کرتی ہے، وہ اس کی پہلی آمد عاجزی کو ظاہر کرتی ہے، لیکن دوسری آمد جو ہے وہ اس کی بڑے جلال کے ساتھ ہوگی، وہ جلالی آمد ہوگی، وہ آمد ثانی خدا کی بڑے جلال اور شان و شوکت کے ساتھ ہوگی۔ جب خداوند یسوع مسیح کی
پہلی آمد ہوئی تو اس کو گناہگاروں کے لیے وہ قربان ہونے کے لیے اس دنیا میں آیا تھا تاکہ وہ گناہگاروں کے لیے قربان ہو جائے، لیکن اس کی دوسری آمد جو ہے وہ شیر ببر کی طرح ہوگی، وہ فاتح انداز میں آ کر دوسری آمد میں آئے گا تو عدالت کرے گا۔ پہلی آمد خداوند یسوع مسیح کی جہاں ہوئی تو اس کو جھوٹے الزام لگا کر عدالت میں کھڑا کیا گیا تھا، اور جب اس کی دوسری آمد ہوگی تو وہ خود عدالت کرے گا، وہ خود عدالت کرنے کے بعد اپنے لوگوں کے ساتھ 1000 سالہ بادشاہی کرے گا۔ مسیح میں میرے عزیزو، اس کی دوسری آمد ہے، اور پہلی آمد پر اس نے ہماری خدمت کی، ہماری خدمت کے درمیان اس نے اپنے آپ کو پیش کیا، لیکن دوسری آمد میں وہ خود منصف ہوگا، عدالت کرے گا اور ان کا بدلہ دے گا۔ دیکھ میں جلد آنے والا ہوں، اور ہر ایک کے کام کے موافق اجر دینے کے لیے اس کے پاس ہے۔ مسیح میں میرے عزیزو، جہاں ہم خداوند خدا کی آمد ثانی کے حقائق پر غور کر رہے ہیں، خداوند یسوع مسیح کے دوسری آمد ثانی کو یاد کر رہے ہیں، اس کی دوسری آمد کی تیاری کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں، اس میں یہ یاد رکھیں کہ جب خداوند ہمارے خدا کی دوسری آمد ہوگی تو اس کے ساتھ بائبل مقدس میں یہ وعدہ ہے کہ جتنے بھی ایماندار ہیں وہ اس کی دوسری آمد میں شریک ہوں گے، جتنے بھی ایماندار خداوند میں سو گئے ہیں وہ زندہ کیے جائیں گے، اور مسیح کے میں جو ایماندار ہیں وہ خدا کے ساتھ اٹھائے جائیں گے اور اس کی حضوری میں رہیں گے۔ 1000 سالہ بادشاہی ہمارا خداوند یسوع مسیح کرنے آ رہا ہے، اس کے وہ حقدار ہوں گے اور اس کے وہ حصہ دار ہوں گے۔ مسیح میں میرے عزیزو، جب ہم ان ساری باتوں کو سیکھتے ہیں تو ایک یہ بھی ذہن میں سوال آتا ہے کہ آمد ثانی کا وقت بائبل مقدس میں کیوں نہیں پھر بیان کیا گیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ آمد ثانی کا وقت اس لیے بائبل مقدس میں نہیں بیان کیا گیا ہے تاکہ سب لوگوں کی توبہ تک نوبت پہنچ سکے، سب لوگ خداوند یسوع مسیح کی آمد ثانی کی تیاری مکمل کر سکیں۔ اور یہ یاد رکھیں کہ خداوند یسوع مسیح کی جو آمد ثانی ہے وہ خاموشی سے نہیں ہوگی۔ خداوند یسوع مسیح کی جو آمد ثانی ہے وہ بڑے جلال کے ساتھ ہوگی، اور نرسنگے پھونکے جائیں گے، ہر طرف موسیقی کی آوازیں، نرسنگوں کی آوازیں اس دنیا میں سنائی دے رہی ہوں گی، اور ایمانداروں کے لیے وہ بہت بڑی خوشی کی بات ہوگی۔ بہت سارے اس دنیا میں لوگ اٹھے خداوند یسوع مسیح کے آسمان پر جانے کے بعد، پہلی صدی 100 سال خداوند یسوع مسیح کے آسمان پر جانے کے بعد 100 سال کے بعد بہت سارے لوگوں نے مختلف اوقات میں اپنے آپ کو یہ ظاہر کیا کہ میں مسیح ہوں، میں ہی وہ آنے والا ہوں جو آسمان پر گیا تھا، جو بادلوں پر گیا تھا، اب میں وہ آ گیا ہوں۔ لیکن وہ جھوٹے دعوے کرنے والے نکلے اور وہ سزا کے بھی حقدار نکلے۔ لوگوں نے ان کو مارا، لوگوں نے ان کو سزائیں دی اور وہ دعوے کرتے رہے۔ لیکن ایسے جھوٹے دعوے کرنے والے جو اپنے آپ کو نبی کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو مسیح ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور ایسے خادمین بھی جو اپنے آپ کو خدا کا بڑا لے پالک بیٹا سمجھ کر کرتے ہیں، لیکن ان کی تعلیمات کے پیچھے روحانیت نہیں ہے۔ بائبل مقدس یہ بیان کرتی ہے کہ ہمیں ان سے خبردار رہنا ہے اور خدا کے کلام پر نظر کرنی ہے، خدا کے کلام کے مطابق اپنے آپ کو مسیح کی دوسری آمد کے لیے تیار کرنا ہے۔ ایسے لوگ جو جھوٹا نبی، جھوٹا خادم ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اس سے ہمیں وہ اویئر ہو کر رہنا ہے، کیونکہ
وہ دنیا میں جب ایسی تعلیمات دیتے ہیں تو بے یقینی کی فضا کو قائم کرتے ہیں. ان میں روحانیت نام کی چیز نہیں ہوتی ہے. وہ کلام میں آمیزش کرتے ہیں تاکہ لوگ ان کی عزت کریں. وہ کلام کو اس طور سے بیان کرتے ہیں کہ وہ لوگوں میں ایسی پالیسی بیان کر سکیں تاکہ ان کو لوگ عزت کی نظروں سے دیکھیں. جھوٹے نبی جھوٹی تسلیاں دینے والے ہوتے ہیں. اور میں پچھلے دنوں یہ ایک واقعہ عبادت میں بیان کر رہا تھا. حضور میں بیان کیا تو اس نے بہت سارے نبیوں کو بھی بلایا، لیکن ایک نبی آیا اور اس نے خدا کے کلام کو بیان کیا، اور وہ جھوٹی تعریفیں اس کی کر رہے تھے تاکہ وہ خدا کی طرف خدا کا پیغام ان کو پہنچا سکے. لیکن اس کو یہ یقین نہ آیا کہ یہ صحیح بات کر رہے ہیں. تو مسیح میں میرے عزیزو، اس نے کہا کوئی اور نبی بلایا جائے کیونکہ مجھے ان کی باتوں میں سچائی نظر نہیں آ رہی. اور وہ آیا اور اس نے خدا سے بات کی اور کلام کیا، اور بادشاہ کو جو ہے اس کے بارے میں یہ بیان کیا گیا کہ بادشاہ تو چڑھائی کر، اور وہ اس پہ چڑھائی کی اور وہ اس میں کامیاب ہوا. بادشاہ یہوشفت، اور یہوشفت بادشاہ کہ یہ سلطنت میں یہ واقعہ پیش آیا، اور اس نبی کا نام مکایا نبی تھا، اور وہ خدا کی طرف سے سچا تھا. اور خدا کے بندے خدا کے سچے نبیوں کی پہچان کرتے ہیں اور ان کے باتوں کو سمجھتے ہیں. وہ بغیر بلاہٹ کے اور بغیر بلاہٹ کے نبی جو ہوتے ہیں وہ ان کے اندر روحوں کی پہچان نہیں ہوتی. لالچی اور رسوماتی ہوتے ہیں، دھوکے باز ہوتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، الزام لگاتے ہیں. اور آزمانا جو ہے، روحوں کو آزمانا ہمیں سیکھنا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم خداوند اپنے خدا کی دوسری آمد کے لیے اپنے آپ کو تیار کر سکیں. مسیح میں میرے عزیزو، خدا کی دوسری آمد کے لیے جب ہم اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں تو خدا کے کلام پر ہمیں نظر رکھنے کی ضرورت ہے. اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے، اس کے مطابق اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے. جیسے آج ہم سیکھ رہے تھے کہ ہمیں اس خدا کی آمد ثانی کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتے ہوئے ان عقائد کا حصہ اپنی زندگی میں بنانا ہے جس سے ہم اس کی دوسری آمد میں تیار ہو سکتے ہیں. میری دعا ہے کہ آج کی عشاء ربانی کی عبادت ہمارے لیے ایک ایک زندگی کے لیے، ایک ایک جان کے لیے باعث برکت ہو. اور جب ہم عشاء ربانی کی عبادت میں شریک ہوتے ہیں تو ہم اپنے گناہوں کا اقرار کریں، خدا کی میز کے پاس آئیں اور اس کی دوسری آمد کے لیے خداوند اپنے خدا سے دعا کریں کہ خداوند خدا تو ہمیں اپنی دوسری آمد کے لیے شریک بنا، تاکہ ہم خداوند کے ساتھ خوشی اور سلامتی کے ساتھ رہیں اور اڑ کر اس کا استقبال کرتے رہیں. خداوند آپ کو آج کے اس زندہ مقدس پاک کلام کے وسیلہ سے بڑی برکت دے. آمین. Thank you for watching this video. Please subscribe and share this video. God bless you.